حضرت شیخ الحدیث کی کتاب خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی صفحہ نمبر 180 حوالہ دے رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت. یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو آسمان اور زمین، قلم اور آدم کو اللہ نے پیدا کیا. آسمان، زمین، آدم اور لوح و قلم کو اللہ نے 10 محرم کو ہی پیدا کیا. اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی، ان کو کنارہ ملا. اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان کو آگ ان پہ حرام کر کے اللہ نے گل گلزار بنا دیا. اور اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب سے ایک طویل عرصے 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی. اور اسی دن 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اللہ نے نجات عطا فرمائی. اور اسی دن حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ملی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ نے نجات عطا فرمائی. اور اسی دن حضرت یونس کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن ان کے اوپر سے عذاب ٹلا. اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے اللہ نے نجات دلا کر آسمانوں پر اٹھایا. اور اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی، دنیا میں سب سے پہلی بارش رحمت والی اسی دن نازل ہوئی. اور اسی دن قریش کعبہ غلاف ڈالنے کی ترتیب بنائی، کعبہ پر غلاف کی ترتیب اسی دن بنی. اور اسی دن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی سردار کی والدہ محترمہ کا نکاح آقا سے ہوا. اور اسی دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو شہادت نصیب ہوئی، اور اسی دن قیامت ہوگی. اسی دن قیامت ہوگی. ایک عمل میں آپ کو آج بتاتا ہوں جو کہ آل رسول کی نسبتوں سے ملا ہے، آل رسول کی نسبتوں سے ملا ہے. جو شخص 9 ذی الحجہ اور 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو 9 نعمتیں عطا فرمائیں گے. اب یہ دل پہ لکھتے جانا، پڑھتے جانا، لیتے جانا. شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ میں یہ چیز بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے ہر وظیفے اور عمل کا ریکارڈ نیٹ پہ موجود ہے، ریکارڈ ہے، سارا موجود ہے. 9 ذی الحجہ کا روزہ اور 10 محرم الحرام کا روزہ جو شخص رکھے گا، اللہ پاک اس کو کیا نعمتیں عطا فرمائے گا؟ اللہ سب سے پہلے اس کو خلوتوں کی نعمتیں عطا فرمائے گا. دنیا کا سارا شباب اور کباب کا نظام ہوگا، اللہ اس کی ایسے حفاظت کرے گا جیسے میرے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی کر کے دکھائی تھی. سب سے پہلے اللہ اس کی خلوتوں کی تنہائیوں کی نعمتیں اور پاکیزگیاں عطا فرمائے گا. اور اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو وساوس سے پاک کرے گا. اور اس کو اگلا فائدہ یہ ہے اللہ اس کی نظر کو، جسم کو، دل کو اپنی محبتوں کے لیے قبول کر لے گا. اور ہاں یہ کوئی آخری فائدہ ہے اور بڑا فائدہ ہے. میں اکثر دعاؤں میں ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما. رب اس کے دل کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے جسم کو، اس کے جذبوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرمائیں گے. اور اس کا اگلا فائدہ 9 ذی الحجہ اور 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کے وجود کو ایسا نورانی بنائیں گے، اس کے نور سے بچھڑے ہوئے ملیں گے، اس کے نور سے جو بکھرے ہوئے وہ اکٹھے ہوں گے، اور اس کے نور سے جو اللہ اور اس کے حبیب سے دور ہو گئے ہیں وہ اللہ اور حبیب کے غلام بن جائیں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں
اللہ اس کو نور ہدایت عطا فرمائیں گے، اور اس کی ہدایت کی روشنی سے انسانیت کو روشنی ملے گی، اور انسانیت کا کفر ٹوٹے گا، اور عالم کو مدینے والی محمد اور آل محمد کی غلامیاں نصیب ہوں گی۔ سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کا اگلا فائدہ یہ ہے، اللہ اس کی نسلوں میں ایسے بندوں کا چناؤ کرے گا جو امت کے لیے رہبر بنیں گے اور امت کے لیے رہنما بنیں گے، اور اللہ پاک اس بندے کو خاتمہ ایمان دے گا اور اس کو کلمہ نصیب کرے گا، اور اللہ اس کو نور معرفت دیں گے، اور اللہ اس کی آنکھوں میں ایسا نور عطا فرمائیں گے جس کو دیکھے گا اس کو ذکر کی توفیق ملے گی، جس کو کہتے ہیں کہ تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ اللہ نور عطا فرمائیں گے، اللہ نور معرفت عطا فرمائیں گے۔